اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، عزیزوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کی مخلوق تک آپ تک پہنچانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس سے قبل میں نے نماز کے بارے میں، وضو کے، غسل کے کچھ مسائل اس بارے میں کچھ اپنی ویڈیوز اس پہ بنائی تھیں، اور اب میں نے قرآن پاک کے کچھ ترجمہ اور اس کی تشریح کا سلسلہ، درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ میری آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے التماس ہے، بڑے ادب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ کاوش، یہ میری کوشش آپ کو اچھی لگے تو اس کو نہ صرف اپنے خیالات کا اظہار کیجیے بلکہ اس کو آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے اس پیغام کو، بلکہ اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ نجات کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ تو دین کی بات ہے، اس کو آگے ضرور پھیلائیے۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیس بک جو پیج ہے اس کو بھی فالو کیجئے تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے۔ اصل میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کی وجہ تسمیہ یا شان نزول یا پس منظر کہہ لیجئے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک عامیل نامی شخص تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردہ شخص کے جسم پر مارو یا لگاؤ، وہ جی اٹھے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہمیں بہت سارے اس طرح کے معجزات ملتے ہیں۔ یہ بھی انہی معجزات میں سے ایک معجزہ تھا کہ گائے کو ذبح کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب جو ہیں یا ان کے ذہن جو ہیں ان میں گائے کا تقدس راسخ ہو چکا تھا، اس پر بھی تلوار چلائی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ دکھایا گیا کہ ایک مردہ آدمی کس طرح زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مردے کو موت کے بعد الموت جو ہے اس کا نقشہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ مردے کو کس طرح زندہ کریں گے۔ تو شروع میں بنی اسرائیل کی قوم نے گائے کو ذبح کرنے میں لیت و لال کیا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو وہ کہنے لگے کیا آپ ہمیں
ہم ہوزوا مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یا میں مذاق کروں، ہنسی مذاق کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو بولتا ہے نہ کوئی حکم صادر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا نبی میرے حکم کے بغیر ایک بھی لمحہ، ایک ہی بات، کوئی بھی حکم اپنی مرضی سے کسی کو سرزد نہیں فرماتے۔ تو اللہ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو اس جو قتل ہو چکا آدمی، جو مر چکا ہے، اس کے جسم کو لگاؤ، تو وہ آدمی خود زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو آگے اگلے سبق میں ہم اس کا اور تذکرہ کریں گے۔ اگلی آیت میں جو آتا ہے کہ پھر کس طرح بنی اسرائیل نے، ان یہودیوں نے لیت و لال سے کام کیا، بالآخر انہیں وہ اللہ کے شکنجے میں آ گئے، انہیں گائے کو بھی ذبح کرنا پڑا، اور پھر اس آدمی نے زندہ ہو کر اس اپنے قاتل کا، یعنی عامیل نامی جو شخص تھا، وہ زندہ ہوا۔ دو چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں میں نے سبق سکھانا تھا، ایک تو جو گائے کا بے جا ان کے دل میں احترام پیدا ہو گیا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتے ہیں، اس کا بھی عملی نمونہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔